الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما وفی الآخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ ایک دوسرے سے بڑھنے کی ہوس ہے اس بارش کی طرح جس کی پیداوار کاشتکاروں کو بھلی لگتی ہے، پھر جب وہ خشک ہوتی ہے تو اسے دیکھتا ہے کہ زرد ہو گئی ہے، پھر وہ ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے۔ آخرت میں یا تو عذاب شدید ہے یا پھر مغفرت اور رضا، اور دنیا کی زندگی تو محض دھوکے کا سامان ہے۔ آج ہماری سورہ الحدید کی آیہ مبارکہ 20 کا آخری جو حصہ ہے جو کل رہ گیا تھا، اس کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا۔ سامعین، ہماری گفتگو چل رہی تھی کہ کل والی اسی آیت کا جو پہلا حصہ تھا کہ دنیا کی جو زندگی ہے یہ محض ایک کھیل تماشا، لہو اور لعب ہے۔ مفسرین نے لہو اور لعب کی کچھ تعریف یہ بھی کی ہے، کہتے ہیں کہ لہو بچوں کے اس کھیل کو کہا جاتا ہے کہ بچے کھیلتے ہیں اور اس کے بعد وہ بھول جاتے ہیں، بس دنیا کی یہ حیثیت ہے۔ اور لعب نوجوانوں کا وہ کھیل کہ جس کے بعد سوائے وقت کے ضائع ہونے اور حسرت کے اور کچھ نہیں ہوتا۔ اس کے بعد فرمایا کہ مال اور اولاد کی کثرت، اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی میں ایک قول مجھے ملا۔ آپ نے صحابی رسول، بہت بڑے عظیم صحابی رسول حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا مقام اور درجہ یہ ہے کہ ایک دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے تو آپ کے پاس حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے اور آ کے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا ایک صحابی ہے، وہ اشہر عندنا من عندکم، وہ آپ سے زیادہ آسمانوں میں وہ بڑا مشہور ہے۔ یہاں بھی اس کی شہرت ہے لیکن تھوڑی ہے، آسمانوں میں، فرشتوں میں، اللہ کے ہاں وہ بڑا مشہور ہے۔ سرکار نے بڑی خوشی کا اظہار فرمایا میرا وہ کون سا صحابی ہے جبریل جو عرشوں میں اتنا مشہور ہے؟ عرض کی وہ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو پوچھا گیا وجہ کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ وہ آپ اور آپ کے خاندان کا وفادار بڑا ہے۔ تو یہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کون فرما رہے ہیں؟ حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اے ابو ذر، دنیا میں انسان کیا چیزیں دیکھتا ہے؟ آپ نے فرمایا معقولات، مشروبات، ملبوسات، شادیاں، بیویاں اس کے تحت، فرمایا اور خوشبو، یہ 6 چیزیں ہیں۔ فرمایا دنیا میں یہ 6 چیزوں سے باہر کوئی اور چیز نہیں ہے۔ یا تو انسان سب سے اچھے کھانے کی تلاش میں ہوتا ہے، آپ نے فرمایا کہ دنیا میں سب سے اچھا جو کھانا ہے، جو سب سے اچھا طعام ہے وہ شہد ہے۔ شہد سے بڑھ کے تو اچھا طعام جو ہے وہ دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ سرکار کی اس پہ بڑی حدیثیں بھی ہیں اور قرآن کی آیت مبارکہ بھی ہے۔ آپ نے فرمایا ابو ذر کبھی غور کیا انسان کا دنیا میں جو سب سے اچھا کھانا ہے وہ ہے کیا؟ شہد کس سے بنتا ہے؟ فرمایا شہد کی مکھی قے کرتی ہے تو شہد بنتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کہتا جس کو ہم سب سے اچھا کھانا سمجھتے ہیں وہ کسی چیز کی الٹی ہے، قے ہے، وامٹنگ۔ اس کے بعد فرمایا دوسری جو چیز دنیا میں سب سے زیادہ تو انسان استعمال کرتا ہے وہ مشروبات ہے، پینے کی چیز ہے، وہ پانی ہے۔ سب سے زیادہ جو شربت پیا جاتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ پانی ہے۔ شربت کہتے ہیں عربی زبان میں کوئی بھی پی جانے والی چیز کو مشروب کہتے ہیں۔ تو سب سے زیادہ جو مشروب جو پیا جاتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ پانی ہے۔ تو فرمایا پانی میں کیا ہے؟ وہی پانی جانور بھی پیتے ہیں اور وہی پانی انسان پیتا ہے۔ کیا پیورٹی رہے گی انسان کی اس لحاظ سے؟ اس کے بعد فرمایا تیسری چیز ملبوسات،
انسان دنیا کماتا ہے کہ وہ بڑے اچھے سے اچھے مہنگے ترین لباس پہنے. فرمایا سب سے دنیا میں جو قیمتی ترین لباس ہے وہ کیا ہے؟ وہ ریشم. ریشم سے قیمتی لباس دنیا میں کوئی نہیں ہے. فرمایا کبھی غور کیا یہ ریشم کیا ہے؟ یہ کیڑوں کا پخانہ ہے. ریشم کے کیڑے نہیں ہوتے، اس کے بیک سے نکلتا ہے، وہ پتے کھاتے ہیں شہتوت کے اور اس میں سے ریشم نکلتا ہے. فرمایا یہ ان کا فضلہ ہے جو وہ ضائع کرتے ہیں، اور انسان اس کو پہن کے بڑا فخر کرتا ہے کہ میں نے فلاں ریشم اتنا قیمتی پہن لیا. فرمایا اس کے بعد خوشبو آ جاتی ہے، خوشبویات. انسان چاہتا ہے کہ اس کے پاس قیمتی سے قیمتی ترین خوشبو ہو. آپ نے فرمایا ابو ذر دنیا میں سب سے قیمتی خوشبو وہ ہے جو ہرن کے ناف سے نکلتی ہے. کستوری. کستوری کس سے بنتی ہے؟ ہرن کے ناف میں جو جمع ہوا خون ہوتا ہے، فرمایا اس خون سے کستوری بنتی ہے، وہاں سے کستوری نکلتی ہے، اور وہ انسان لگا کے کہتا ہے کہ واہ میں نے بڑا فخر کیا. حالانکہ اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ جانور کے ناف میں جو جمع ہوا خون ہے اور کچھ اس میں اور چیزیں مل گئیں تو وہ تمہاری کستوری بن گئی. رب نے اس کو کستوری بنا لیا اور انسان اس کو لگا کے فخر کرتا ہے لوگوں میں، اسے پتہ ہی نہیں کہ اس کی حیثیت اصل کیا ہے. اس کے بعد فرمایا وہ بیویاں استعمال کرتا ہے شادی کے لیے کہ جناب وہ شادی کرے، اس کا نکاح ہو. تو آپ نے فرمایا کہ جس عورت کے حسن و جمال کی بنیاد پر وہ شادی کرتا ہے اور اس پہ اسے بڑی اس کی تمنا ہوتی ہے، فرمایا کبھی غور کیا ایک شرمگاہ ہے جہاں سے ناپاک پیشاب نکلتا ہے اور دوسری شرمگاہ جہاں سے ناپاک پیشاب ملتا ہے، اس کے ملنے کو نام شادی ہے. اللہ اکبر، کتنا اہم یہ مسئلہ سمجھنے والا ہے. فرمایا یہ ہے انسان اور یہ ہے دنیا کی حقیقت. اور ظاہر ہے انسان ان 6 چیزوں سے باہر اس کی کوئی اور تمنا ہے ہی کوئی نہیں. ان 6 چیزوں سے باہر وہ نکل ہی نہیں سکتا. دنیا کما کے اور پیسے حلال و حرام طریقے سے کما کے وہ کیا کرتا ہے؟ یا کھاتا ہے، یا پیتا ہے، یا پہنتا ہے، یا خوشبو استعمال کرتا ہے، یا شادی کرتا ہے. اس کے علاوہ کوئی اور چیز ہے؟ کوئی اور چیز نہیں ہے. باب العلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کمال، پوری زندگی کے جو ایکسپنس تھے، جہاں پوری زندگی خرچ ہوتی ہے انسان کی مال اور دولت کی، جس پر وہ بڑا اتراتا پھرتا ہے، فرمایا اس کو پھر یہ احساس کر لینا چاہیے اگر قیمتی ریشم پہنا ہے تو اسے سمجھنا چاہیے کسی چیز کا فضلہ تیرے اوپر ہے. کیا یہ روحانی علاج کیا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بظاہر تو فرما رہے تھے حضرت ابو ذر کو، اور ابو ذر نے تو کبھی دنیا کا خیال ہی نہیں کیا. بے زر تھے، آپ کے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا، سرکار نے انہیں ابو ذر فرما دی. بے زر کو ابو ذر کہیں یہ ان کا کمال ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا. لیکن حقیقت میں خطاب کس کو ہے؟ قیامت تک آنے والے ہر انسان کو خطاب ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ. فرمایا کہ تم یہ دنیا کے فخر کی باتیں کرتے ہو اور دنیا کی حیثیت اور حقیقت یہ ہے. آگے ارشاد فرمایا گیا کا مسئلہ غیث. ایک اور مثال دی اللہ نے، فرمایا کہ دنیا کی مثال فرمایا اس بارش کی طرح کی ہے. اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا. بارش برستی ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا بارش برسنے کے بعد بڑی جڑی بوٹیاں اگ جاتی ہیں، بڑی جناب وہ سر سبز ہوتی ہیں. بندہ کہتا ہے یہ بڑا کچھ ہوگا، لیکن کیا ہوتا ہے وہ عارضی طور پہ ہوتی ہے. اس کے بعد وہ خشک ہونا شروع ہو جاتی ہے، اس کا پیلا رنگ ہو جاتا ہے. اللہ نے قرآن میں لفظ فرمایا مصفرہ، وہ یلو کلر میں آ جاتی ہے، اور اس کے بعد ایک ہوا چلتی ہے اور وہ سب کو ضائع کر دیتی ہے. فرمایا دنیا کی حیثیت یہ. تمہیں نظر بڑی آتی ہے شان و شوکت، بڑی با کمال، یہ نفس ہے نا جی، نفسانی خواہشات ہیں، نفس ہے. دنیا کو بڑا سجا کے پیش کرتا ہے، دنیا کو بڑا سنوار کے پیش کرتا ہے. ایک شخص آیا بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں، گیا صلی اللہ علیہ وسلم فلاں خوبصورت عورت لڑکی تھی، میں نے اس سے برائی کر لی، زنا کر لیا. سرکار نے فرمایا تو نے اس سے برائی کی، زنا کیا، اس کے بعد پھر کہا یا رسول اللہ کچھ نہیں، اب شرمندہ.
فرمایا تو نے اس سے برائی کر لی، بڑی خوبصورت لڑکی تھی، تو نے اس سے زنا کیا، اس کے بعد بتا آگے کیا ہے؟ کہا جی کچھ بھی نہیں۔ سوچنے کی بات ہے نا، رسول وسلم کیسے اصلاح فرما رہے ہیں۔ فرمایا اس کے بعد کیا؟ کہا جی کچھ بھی نہیں ہے، ایک وقت کے لمحے کی لذت تھی، اس کے بعد بات ختم ہو گئی۔ فرمایا وہ وقت کو ختم ہو گیا، لیکن تیرا گناہ تو تیرے سر پہ قیامت تک کے لیے باقی رہ گیا۔ کبھی یہ بھی غور کیا مسلمان؟ فرمایا ایک منٹ کے لیے تو حرام کھاتا ہے، ناجائز کھاتا ہے، ایک لمحے کے لیے تیری زبان کا چسکا تو آ گیا، وہ تو ایک لمحے کے لیے تھا۔ جب نیچے اترا تو جب پیٹ میں گیا، ہم نے اس کو جا کے واش روم میں نکال دیا، بتاؤ وہاں کوئی فرق تھا؟ کسی نے سوکھی کھائی تھی یا کسی نے بڑی قیمتی چیز کھائی تھی؟ سب برابر نہ ہو گئی؟ سب برابر ہو گئی۔ فرمایا وہ تم نے زبان کی لذت کے لیے تو کھا لیا، وہ وقتی تھی، وہ جو ہی گلے سے نیچے اترا لذت ختم ہو گئی، لیکن گناہ قیامت تک کے لیے باقی رہ گیا۔ یہ کتنی چیزیں ہیں مسلمانوں جو ہمیں جھنجھوڑ دینے والی ہیں، اور اللہ نے قرآن پاک میں کیسے کیسے ایک چیز کو کھول کے بیان کیا۔ کل میں یہی بات کر رہا تھا ہمارے مسجد خادم کے ادھر سے، میں نے کہا لوگوں نے قرآن کو پڑھا ہی نہیں ہے، لوگ قرآن پہ غور ہی نہیں کرتے۔ یقین کریں قرآن کا ایک ایک لفظ کائنات کی ہر چیز کو کھول کھول کے بیان کرتا ہے۔ لوگ پتہ نہیں کن راستوں میں گمراہ پھرتے ہیں، اور کن راستوں پہ چل پڑے ہیں، اور کن چکروں میں پڑ گئے ہیں۔ یقین کریں جی میرا کرتا ہے، وقت نہیں ہوتا کہ ایک ایک لفظ پہ اتنی بات کی جائے، ایک ایک لفظ پہ بات ختم ہی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو ایسا کھول کے بیان کیا ہے کہ اس کے بعد کوئی گنجائش باقی نہیں رہ جاتی۔ سبحان اللہ۔ ہم پتہ نہیں کن چکروں میں اور دائیں بائیں گے، اور یہ مسئلہ ایسے، اور یہ اور مفروضات پہ ہم قائم ہیں۔ ابھی تک 2021 آ گیا، ہم آج تک مفروضات پہ، وہ ہندو یہاں رہ کے گیا، 47 میں وہ چلا بھی گیا، اتنے سال بھی بیت گئے، پونی صدی بیت گئی، آج تک ہم انہی چکروں میں پڑے ہوئے ہیں۔ ہماری شادیاں انہی کے چکروں میں، ہمارے بچوں کے میوزک انہی کے، اور ہم محب وطن ہیں۔ کیسے محب وطن ہیں؟ وہ ایک ہمارے استاد صاحب فرمایا کرتے تھے، مجھے یاد ہے یونیورسٹی میں 14 اگست کی تقریب تھی، تو انہوں نے ایک جملہ فرمایا، کہتے واہ میرے نوجوانوں، تم بھی کیا آزادی مناتے ہو اپنے پاکستان کی، گاڑی پہ جھنڈا پاکستان کا ہے اور اندر انڈیا کے گانے چلا رہے ہیں۔ مجھے آج بھی اپنے استاد کی وہ بات یاد ہے، کہ کمال ہے تمہاری آزادی بھائی۔ وہی مصیبت ہے آج، میں نے کوئی ایسی شادی کبھی نہیں مجھے دیکھنے کا، حسرت ہی پڑ گئی ہے کوئی شادی۔ ہم شادی کیا ہے؟ یہ سنت رسول ہے کہ نہیں ہے؟ یا تو کہیں کہ سنت رسول نہیں ہے تو پھر کرنی بھی نہیں چاہیے۔ اگر سنت رسول ہے تو کیا اس کو رسول اللہ کے سنت اور طریقے کے مطابق نہیں کرنا چاہیے؟ لیکن حسرت پڑ گئی کبھی کوئی ایسی شادی نصیب ہوتی جو سنت رسول کے مطابق ہوتی۔ اور عجیب تماشا ہے، یقین کریں اب تو اتنا دل خفا ہوتا ہے، میں جاتا ہوں تو کوشش ہوتی ہے کہ نکاح پڑھا کے وہاں سے نکل جاؤں۔ ایک وہ انسان جو ایک کچھ نہ کچھ جس کا دین سے تعلق ہے، اب وہ شادی ہال میں بیٹھنے کے قابل نہیں رہا۔ بندہ بے حیا ہو کے نیچے نظریں کر کے بیٹھ جائے تو بیٹھ جائے، وگرنہ بندہ شادی ہالوں میں اب بیٹھنے کے قابل نہیں رہا۔ سیدھی بات ہے، جب بھی کبھی ایسا مجبوری کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو بے شرموں کی طرح نگاہ نیچے کر کے بیٹھتے ہیں کہ سر پہ ٹوپی ہے یا سر پہ امامہ ہے اور ادھر کیا ہو رہا ہے، اور کیا دولہا اور دلہن ان تماشوں کے بغیر نہیں آ سکتے؟ کیا دلہن اس لیے لی جاتی کہ سب کو دکھائی جائے یہ میری دلہن ہے؟ اور کبھی رسول اللہ نے بھی ایسا کیا، رسول اللہ کے صحابہ نے ایسا کیا؟ یہ کڑوی میری باتیں ہیں، سخت باتیں ہیں، لیکن میں کہوں گا اس لیے کہ یہ میرا فرض ہے۔ آج یہ تماشے ہم نے یہ کہاں سے رسمیں آئی ہیں؟ ہندوؤں کی ہیں نا، کبھی مسلمانوں نے بھی ایسے کی؟ یہ ساری ہندوانہ رسم ہے۔ اللہ فرماتا ہے دنیا کی حیثیت کیا ہے؟ اس ایک پودے کی طرح ہے جو تمہیں بڑا سرسبز نظر آیا بارش کے بعد، اور اس کے بعد کیا ہوا؟ خشک ہونا شروع ہو گیا، زرد ہو گیا، ہوا چلی، ختم ہو گیا، اس کا وجود نہیں ہے۔ جس دنیا پر تم تکیہ لگا کے بیٹھے ہو اس کا تو اپنا وجود کوئی نہیں۔ یہ جملہ سمجھنے والا ہے، اس کا تو اپنا وجود کوئی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا پھر کیا ہوگا؟ فترا مسفرا ثم یکون حطاما، پھر وہ کیا ہو جائے گی؟ اسے دیکھے گا کہ وہ ریزہ ریزہ ہو جائے گی۔ وفی الآخرۃ عذاب شدید، اللہ اکبر، اور آخرت میں پھر سخت شدید عذاب ہے۔
سخت عذاب ہے۔ ومغفرۃ من اللہ ورضوان، اور بخشش اور اللہ کی رضا تو صرف اللہ سے ہی ملتی ہے۔ بخشش صرف اللہ سے ملنی ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تم سے ملائکہ جو ہیں ناراض نہ ہوں، اللہ کے رسول ناراض نہ ہو اور تمہاری بخشش ہو جائے، تو فرمایا وہ پھر تمہیں دنیا چھوڑنی پڑے گی۔ تمہیں کس سے تعلق جوڑنا پڑے گا؟ اپنے مالک سے تعلق جوڑنا پڑے گا۔ قرآن کی آیت کا حوالہ سن لیجئے، اس کا درس پہلے گزر چکا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ما جعل اللہ لرجل من قلبین، اللہ فرماتا ہے میں نے کسی انسان کے پہلو میں دو دل نہیں رکھے، ایک ہی دل رکھا ہے۔ ایک دل میں یا رحمان سمو سکتا ہے یا شیطان سمو سکتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ رحمان بھی رہے اس دل میں اور شیطان بھی رہے۔ ایک پاک ہے ایک ناپاک ہے، پاک اور ناپاک تو اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ اللہ نے اس لیے فرمایا میں نے دو دل نہیں بنائے، ہاں دو ہوتے تو ایک میں شیطان رکھ لیتے تم، اب دل تو ایک ہے۔ اب ہماری مرضی اور فیصلہ ہے کہ ہم نے اس ایک دل کو کس کا مسکن بنانا ہے، اللہ کا بنانا ہے یا شیطان کا بنانا ہے؟ اللہ کا بنانا ہے، تبھی تو مغفرت ہوگی، تبھی تو بخشش ہوگی۔ آخری الفاظ پھر اللہ نے دہرائے، پھر ریوائز کیا، بار بار انسان کو دہرایا، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اے لوگو یہ دنیا محض دھوکے کا سامان ہے، یہ دنیا محض دھوکے کا سامان ہے، محض دھوکہ ہے، فریب ہے۔ آج عہد وفا کیجئے، ہم جو عمل کریں گے اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کے تابع رہ کے کریں گے، کوشش کریں گے مالک کی ذات کے حضور کوشش کرنی چاہیے۔ اور میرا مالک ہے، جب انسان کوشش کرتا ہے تو وہ ضرور کرم فرماتا ہے۔ ہمیں اپنی آئلی زندگی کو، ہمیں اپنی معاشرتی زندگی کو، ہمیں اپنی سوسائٹی میں، ہمیں اپنے معاملات میں، اپنے کاروبار میں، اپنی جابز میں، ڈیوٹیز میں ہمیں اچھے انداز سے اور رزق حلال کی نیت کے ساتھ ہمیں یہ کام کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس دنیا کی جو حقیقت جو قرآن نے بیان کی ہے، میرا کوئی اپنے الفاظ نہیں تھے، سارے قرآن کے الفاظ تھے، جو قرآن نے دنیا کی حقیقت بتائی ہے، اللہ ہمیں اس کو سمجھنے کا شعور دے دے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔